القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور کرکٹر ڈیرن سمی کا ایک بیان اخبارات اور سوشل میڈیا میں بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ڈیرن سمی نے یہ الزام لگایا ہے کہ 2014 میں حیدرآباد کے لیے کھیلتے ہوئے میرے کھلاڑی ساتھی ایشانت شرما مجھے کالو کہہ کر بلاتے تھے۔ ڈیرن سمی کے انسٹاگرام پر ایشانت شرما نے کالو کمنٹ میں بھی لکھا تھا۔ نسل پرستی دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہندوستان میں مذہب کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسی وقت اس کی ذات اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ہندوستان کا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جس مذہب کو چاہیں اپنا سکتے ہیں، لیکن ذات پات میں کبھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق برہمن سب سے اعلیٰ اور معزز ہیں، اس سے نیچے چھتری اور اس سے نیچے ویش اور اس سے نیچے شودر ہیں۔ منوسمرتی کے مطابق یہ 4 ذاتیں ہی ہندوؤں میں سے ہیں، باقی تمام ذاتیں غیر مہذب اور اچھوت ہیں۔ اسی لیے دلت اور آدیواسی منوسمرتی کے مطابق ہندوؤں میں شامل نہیں ہیں۔ ان کی تھیوری کے مطابق شودر بھگوان کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں۔ ذاتی تقسیم کے مطابق تمام ذاتوں کے کام بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ شودر کا کام 3 بڑی ذاتوں کی خدمت کرنا ہے۔ شودروں کے لیے 3 بڑی ذاتوں کی محفل میں جانا، کھانا کھانا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل منع ہے۔ ہندو دھرم کرونا نہ ہو تب بھی ہندو دھرم چھوٹی ذاتوں کے لوگوں سے دوری بنانے کا حکم دیتا ہے۔ اس دوری کو دھرم میں بہت اچھا بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ایشانت شرما نے جو ڈیرن سمی کو کالو کہہ کر بلایا تھا وہ بھی اسی کا عکس تھا۔ اسلام اس ذات پات کے نظام سے سختی سے منع کرتا ہے، اسی لیے جب ہندوستان میں اسلام آیا تو یہاں کے بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ ذات پات کی اونچ نیچ کی وجہ سے ہی کیشیس کلے محمد علی بن گیا تھا، مالکم ایکس مالک شباب بن گیا، روی چندر رائس محمد بن گیا۔ ذات پات کے الزام اور ذات پات کی وجہ سے ظلم سہنے والوں کے لیے اسلام ہی آزادی کا واحد راستہ ہے۔ کچھ دن پہلے یہ خبر آئی کہ ایک پورا دلت محلہ اسلام کی آغوش میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن۔